بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے 17 اور 18 جولائی کے لیے ابھی تک پلانر کو اپڈیٹ نہیں کیا اور کوئی بھی میجر ٹیسٹ کو یہاں پر شیڈیول نہیں کیا۔ اگلے ویک کے پلانر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں صرف اور صرف ایک ٹیسٹ انہوں نے ایک دن ٹیسٹ شیڈیول کیے ہیں اور وہ 15 جولائی کی اپڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے۔ اور جو لیکڈ پیپرز ہیں وہ سارے کا سارا جو کیس ہے وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ پہ پڑا ہوا ہے، جس کی منڈے والے دن انشاءاللہ سماعت ہوگی اور ہو سکتا ہے اور بلکہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن کوئی جو ہے وہ کنکریٹ سلیوشن نکل آئے، کیونکہ کنکریٹ سلیوشن کے نہ نکلنے کی وجہ سے جو لیکچرار کے ایگزامز ہیں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ ڈیٹ کوئی آؤٹ کم ہمیں دکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کے شیڈیول کو دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کی تھی کہ پہلے ہسٹری کا پیپر ہوگا، پھر اس کے بعد اکنامکس کا پیپر، پھر اس کے بعد فزیکل ایجوکیشن کا پیپر، تو اگر اسی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں لیکچرار فزکس کا پیپر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں لیکچرر ایجوکیشن اور پھر لیکچرر بایولوجی اور پھر اس کے بعد ہمیں اردو اور اسلامیات کے پیپر دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر پی پی ایس سی عید سے پہلے پیپر لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور عدالت بھی کوئی منڈے والے دن فیصلہ نہیں سناتی اور کیس کی نیکسٹ ہیئرنگ ڈال دیتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ خبر اب تک پہنچی ہے اور یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن اس دن پھر کو میجر ٹیسٹ میں سے لیکچرار اردو، لیکچرر اسلامیات یا پھر تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کا کوئی ٹیسٹ عید سے پہلے والے ہفتے میں یا اس سے بعد شیڈیول کر دے اگر معاملہ عدالت کے اندر زیادہ لمبا چلتا ہے، کیونکہ پی پی ایس سی کیس ٹو کیس معاملات کو دیکھ رہی ہے اور جس طریقے سے لیکچرار کے پیپرز کیس ٹو کیس عدالت سے کلیئر ہوتے ہیں ویسے ہی ان کا ٹیسٹ شیڈیول کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے وہ ہے کووڈ 19 کی 4تھ ویو کا۔ آپ لوگ خبروں سے ٹچ تو ضرور ہوتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کووڈ 19 کی جو 4تھ ویو ہے اس کی پازیٹیوٹی ریشو ایک دفعہ پھر سے بڑھنے لگ گئی ہے۔ ابرپٹلی کیسز کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر حکومت ایک دفعہ پھر سے ریسٹرکشن لگا سکتی ہے، این سی او سی ایک دفعہ پھر سے ریسٹرکشن لگانے کے بارے میں غور کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی ان پابندیوں کے زیر اثر آئے گا اور ایک دفعہ پھر سے پی پی ایس سی کے اندر جو بھرتیاں ہیں، جو ٹیسٹ کا سلسلہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے معطل ہو سکتا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اوپر آلریڈی بہت بڑا برڈن پڑا ہوا ہے۔ لیکچرار کی اگر ہم بات کریں تو 2021 کی ریکوزیشن بھی آ چکی ہے، اس سے پہلے بھی کافی ساری جو ریکوزیشن کے اندر پیپر لیکڈ کیسز کے اندر شامل ہیں اور 2 اردو اور اسلامیات کے وہ بھی پینڈنگ پہ ہیں۔ انگلش اور میتھمیٹکس کے رزلٹ ہے وہ بھی پی پی ایس سی نے ابھی تک فائنلائز نہیں کیا، اپلوڈ نہیں کیا ویب سائٹ کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایس اینڈ جی اے ڈی کی سیٹس ہو گئیں یا تحصیلدار، نائب تحصیلدار، وہ بھی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے پی پی ایس سی کو اگین اینڈ اگین یہ لکھ کے کہا ہے کہ آپ کائنڈلی اپنا جو پروسیس ہے اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں۔ تو اگر 4تھ ویو آتی ہے خدا نہ خواستہ اور عدالت بھی پی پی ایس سی میں جو اسکینڈل چل رہا ہے، لیگ اسکینڈل کے جو پیپرز ہیں ان کے اوپر کوئی جلد فیصلہ نہیں سناتی تو پھر ایک دفعہ پھر سے جو یہ پیپرز ہیں سارے کے سارے التفاق کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کمپین چلائی، باقاعدہ منظم کمپین تھی اور منظم کمپین چلنے کے بعد ان کی سنی گئی اور وہاں پہ جو ایج ریلیکسیشن دی گئی، پنجاب کے اندر بھی ایج ریلیکسیشن کے لیے منظم کمپین چلنی چاہیے۔ سٹیزن پورٹل کو آپ لوگ یوز کریں، آپ کے پاس سوشل میڈیا کا بہت بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے، آپ ٹویٹر کے اوپر ہینڈل چلائیں، آپ فیس بک کے اوپر ہیش ٹیگ چلا سکتے ہیں اور آپ میں سے ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، آپ نے صرف ایک دفعہ سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ کم ضرور نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے حلقے کے جو ایم پی اے ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان سے بھی مل سکتے ہیں اور ان کو مل کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا کے گورنمنٹ کے اندر، کابینہ کے اندر اور اسمبلی کے اندر آواز اٹھائیں کہ ایج ریلیکسیشن فراہم کی جائے، کیونکہ ایک دفعہ پھر سے اگر چوتھی ویو آتی ہے تو پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ اور زیادہ التوا کا شکار ہو جائیں گے اور یہ پنجاب کے پڑھے لکھے لوگ جو کہ بیٹھے بیٹھے اوور ایج ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو پلانر کے حوالے سے ابھی تک یہی اپڈیٹس ہیں کہ پلانر اپڈیٹ نہیں ہوا، لیکچرار فزکس کا پیپر ہو سکتا ہے اگر عدالت کلیئر کر دیتی ہے، اگر عدالت کلیئر نہیں کرتی اور پی پی ایس سی عید سے پہلے کوئی پیپر شیڈول کرتی ہے تو پھر تحصیلدار، نائب تحصیلدار، اردو اور اسلامیات والے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن رکھیں۔ لیکن جو پہلی خبر تھی وہ یہی خبر تھی کہ لیکچرار فزکس کا پیپر لیکچر فزیکل ایجوکیشن کے بعد ہوگا، لیکن معاملہ چونکہ لیگ سارے کے سارے پیپرز کا کیس چلا گیا ہے کورٹ کے اندر، ضلع دار بھی شامل ہے، کیمسٹری بھی شامل ہے، پی پی ایس سی تمام کیسز کو ایک ہی دفعہ لے کے چل رہی ہیں وہاں پہ اور انشاءاللہ منڈے والے دن بہت زیادہ امکانات ہیں کہ کوئی نہ کوئی کنکریٹ سلوشن نکل آئے گا۔
تو یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں، جو نیوز تھیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں سے میں نے یہ درخواست کر دی کہ ایج ریلیکسیشن کی کمپین آپ تمام لوگ ضرور چلائیں، تاکہ ہمارے پنجاب کے جو اسپائرنٹس ہیں، جو ویورز ہیں، ان کا فائدہ ہو سکے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ آسانیاں بانٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو ہم سب نے مل کے یہ کام کرنا ہے، سٹیزن پورٹل کو یوز کرنا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں سے جو نمائندگان ہیں ان سے ملیں۔ آپ کا اتنا بڑا انفلوئنس نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو ضرور جانتے ہوں گے جن کا آپ کے ایم پی اے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رابطہ ہوگا، آپ اس کو فورس کریں، اس کو کہیں کہ وہ جا کے اسمبلی کے اندر آپ کی آواز اٹھائے۔ دوسروں کی آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز بھی اٹھے گی اور بلند ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔